إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مائک کو زیادہ مت کرنا ہے وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه المنافقون والمنافقات وبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن الرياء وسوء الأخلاق اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. نفاق اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ منافق کون، مومن کون؟ نفاق کی قسمیں کتنی ہیں؟ عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ موضوع ہے. قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہوں، پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہمارے دلوں پر ایمان و نور کی بارش برسائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، قرآن و سنت سے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، ہماری نگاہوں کی، ہماری زبانوں کی اور ہماری شرمگاہوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں پوری دنیا کے لیے بالعموم اور اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ بالخصوص امن اور سلامتی اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ خیر. آپ جانتے ہیں کہ آپ جہاں علم کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، اس مجلس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے. اگر ایک انسان 10 ارب روپیہ کما لے تو وہ زیرو ہے، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے والا ہیرو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیسہ ختم ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو جنت نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے سے ایمان کی خوشبو ملے گی، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اللہ آپ کا ذکر خیر کرے گا، اللہ آپ کو ڈپریشن سے بچائے گا اور مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا. اس مجلس کی برکت ہے. تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ کتنے قیمتی ہیں کہ روئے زمین کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور روئے زمین کی سب سے بہترین اور افضل ترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدها یہ مسجد ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھنا دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، کھڑے کھڑے دین نہیں آئے گا. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا، دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، کس لیے؟ مال و تجارت کے لیے نہیں. مسجد میں اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرنا ہے، شور و غل کرنا حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا مارتے تھے جو مسجد میں آواز لگاتا تھا. لیکن جو لوگ بیٹھتے ہیں اس لیے یتلون کتاب اللہ، تاکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں. جیسے اس بچے نے پڑھا، اللہ اس کو نیک صالح بنائے اور ان کے پڑھانے والوں کو، ان کے والدین کو اللہ جزائے خیر دے. تو جو بیٹھتے ہیں یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، تلاوت کرے،
الحمد اور الحمد کا کیا فرق ہے؟ صراط الذین اور الذین کا کیا فرق ہے؟ غیر المغضوب اور مغضوب کا کیا فرق ہے؟ جو قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے، نمبر ایک وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن میں جو احکام ہے، علم ہے، جو اللہ کا میسیج ہے، جو اللہ کا آدیش ہے انسانیت کے نام، ان کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یعنی پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے احکام کو سیکھتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کا 4 انعام اسی وقت ہے، اسی وقت 4 انعام ہے. آپ نے 10 کروڑ لگایا، فائدہ بعد میں ہوگا. آپ نے نماز یہاں پڑھی، جنت وہاں ملے گی. جو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. لیکن ابھی تو نہیں نا ہے، ابھی نہیں ہے. لیکن یہ جو دین سیکھنے کی جو فضیلت ہے نا، علم سیکھنے کی مسجد میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے. اسی وقت پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو ڈپریشن سے نجات دے دے گا. ٹینشن فری دوا ہے، جیسے شوگر فری دوا سب کھا رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ ٹینشن فری ہے. کیوں؟ نزلت علیہم السکینہ، دلوں پر سکون نازل ہوگا. اللہ نازل فرماتا ہے اللہ کی طرف سے. اور سکون کا مطلب الطمانینۃ القلبیہ، قلبی سکون اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور یہ قلبی سکون گھر میں بھی جائے گا، یہ قلبی سکون آپ کے ساتھ معاشرے میں بھی رہے گا. اب جہاں جائیں گے سلامتی کا پیغام بن کر کے جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. نمبر 2 وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. مثال کے طور پر آسمان میں بادل ہے، جب بادل آسمان پہ چھا جاتا ہے تو بادل نظر نہیں آتا. جب اس مجلس میں آپ بیٹھیں گے، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. جس طرح بادل نظر نہیں آتا، شیطانوں کو اندھا کر دے گا اللہ، دشمنوں کو اندھا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے حفاظت کرے گا. ایک مثال ہے، جس طرح اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. جس طرح سے مرغی اپنے بچے کو پروں سے چھپا لیتی ہے، چیل کوے دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو اللہ کی خاص حفاظت میں آ جائیں گے. کیا اللہ کی حفاظت ہمیں پسند نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی رحمت ڈھانپے گی تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، قلب پر بھی اللہ کی رحمت، دماغ پر بھی اللہ کی رحمت، قبر میں بھی اللہ کی رحمت، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت. اللہ اکبر. ففی رحمت اللہ ہم فی خالدون. اور اسی مجلس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما. نمبر 3 وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے. رحمت کے فرشتے گھیرنے کا کیا مطلب؟ ہم نے تو فرشتے کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب میں ہے یہ، ایمان بالملائکہ. لیکن حدیث بخاری کی 1 صفحے کی حدیث ہے، فَيَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپتے ہیں. اللہ اکبر. آسمان سے زمین تک آواز دیتے ہیں، تعالوا تنادوا ہلموا تعالوا تنادوا، یعنی آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اللہ اکبر. اور یہ فرشتے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. تو اس مجلس میں جب تک بیٹھیں گے فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. کیا آپ کو ہم کو پسند نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے، اللہ ہمیں شامل فرما. وذکرہم اللہ فی من عند، آپ یہاں پہ دین سیکھ رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں، مقربین فرشتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کرے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ذکر کر رہے ہیں. آپ کا نام اللہ کے رجسٹر میں آ رہا ہے. اللہ آپ کا ذکر خیر کرے. ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ آپ کا تذکرہ کرے فرشتوں میں. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی رسپیکٹ ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہو سکتا؟ یہ ربانی ایوارڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ربانی ایوارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما. آئیے ڈائریکٹ، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ نون فا قاف. کیوں؟ ہم سب طالب علم، میں بھی ایک چھوٹا طالب علم ہوں. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. اب حاجی لوگ گئے ہیں، اب دیکھیے مینا جانے کے اندر نفق ہے، اس پہ سرنگ ہوتا ہے. ایک گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے گیٹ سے نکلتے ہیں. نفاق کہتے ہیں نفاق الجربو، چوہے سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے بچو ٹائپ کا، کہ وہ ایک گیٹ سے داخل ہوگا، ایک سرنگ سے دوسری طرف نکل جائے گا. تو نفاق کا مطلب وہ ظاہر اور باطن کا اختلاف، زبان پہ مٹھاس ہو اور اندر میں قلب میں گندگی ہو. زبان بہت اچھی ہوگی، صف دوستی نظر آئے گی،
لیکن دل کے اندر کفر اور نفاق چھپا ہوگا، دشمنی ہوگی. یہ منافق کی اہم ترین علامت ہے. اسی کو کہتے ہیں اظہار الخیر و ابطان الشر. کیا کہیں گے؟ اظہار الخیر و ابطان الشر، یعنی زبان سے اتحاد کا نعرہ لگائے، محبت کی بات کرے، زبان سے ایمان کا اظہار کرے، دل میں کفر ہو، زبان سے توحید کی بات کرے اور دل میں شرک ہو. مسلمانوں کے مجمع میں رہ کر کہیں کہ انا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا دل آپ کے ساتھ، ہماری زبان آپ کے ساتھ، ہم ہر کچھ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن جب کافروں کے میلے میں جائے، ان کی جماعت میں جائے تو کہے انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے سامنے رہ کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب شیطانوں کے کیمپ میں جاتے ہیں، دشمنوں کے کیمپ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل تو ہم آپ کی پارٹی میں، ہم آپ کے گھروں میں. یہ سب لوگ تو بیوقوف لوگ ہیں. تو یہ منافق کی چند علامتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کے اندر منافقوں کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، اور اس سلسلے میں منافق کے بارے میں جاننا ہو تو چند سورتوں کا مطالعہ کیجیے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کے بعد 6-7 آیتوں کی 13 آیات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَهُم بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ منافقوں سے متعلق 13 آیات ہیں. متقین مؤمنین کے لیے 5 آیتیں، اور کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقوں کے بارے میں کتنی آیتیں؟ 13 آیتیں. نفاق کا خطرہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے یہ، ہر دور ہر زمانے میں. نمبر 1. نمبر 2، نفاق کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو جاننا ہو تو سورۃ المنافقین پڑھیے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. ابھی تشریح کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 سورہ توبہ، کہ آخری دور کی سورت ہے یہ، نفاق کے باب میں اور اللہ کی حجت کے بیان میں سب سے آخری سورت شمار کی جاتی ہے. دشمنان اسلام اور کافروں کی سازشوں اور منافقین کی منافقت کے بیان میں اس موضوع پر سب سے آخری سورت ہے جو سلف کی تفسیر ہے. سورہ توبہ کو پڑھ لیجیے. نمبر 4 سورہ نساء میں بے شمار آیتیں ہیں، درمیانی آیات، جن میں منافقوں کی علامتیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو ظاہر سی سلوار گفتگو کرنی ہوگی، تقریباً 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں اس پر، اگر وہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جس کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ منافقین کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ کی رسالت میں شک ہے؟ نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ منافق اگر زبان سے کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو جھوٹا کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر اور باطن کا اختلاف ہے، اندر اور باہر کا اختلاف ہے. زبان سے کہتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہے، دل میں کفر ہے ایک یا شک ہے. اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، شبہات کی بیماری ہے. اب آج سلف نے تفسیر کی ہے شہوات شبہات دونوں کی بیماریاں ان کے اندر. تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں
وہ قرآن پڑھیں گے، ان کے اندر ایمان ہے، ظاہر و باطن ایک ہے، زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل میں بھی یقین ہے، عمل بھی کر رہے ہیں اس پر، تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے عمل میں برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین اسی سچے ایمان کی بنیاد پر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہدا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ قال ابن عباس علی ھدی ای نور من ربہم واستقامت ما جاءہم. اللہ اکبر. یعنی اگر ایمان آپ نے سیکھ لیا، دین آپ نے سیکھ لیا، نفاق سے بچ گئے، منافقوں کی جماعت سے نکل گئے، قرآن و سنت کی جماعت میں چلے آئے، علماء کی صحبت میں رہ رہے ہیں، نمازوں کی حفاظت ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، دجل و فریب نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں ہے، آپ اللہ کے ساتھ بندوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن و سنت پڑھتے ہیں، تو اللہ کا گفٹ کیا ہوگا؟ نور. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نور عطا فرمائے گا. نگاہ میں نور، زبان میں نور، پاؤں میں نور نہیں ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا الی آخری. مسلم شریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تھے تو راستے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، اور فی عن یمین نور، دائیں نور عطا فرما، بائیں نور عطا فرما، آگے نور دے، پیچھے نور دے. وجعل لی نورا، مجھے سراپا نور ہدایت بنا دے. وجعل فی لحمی نورا، میرے خون میں نور، ودمی نورا، ہمارے گوشت میں نور، خون میں نور، وعصب پٹھوں میں نور، رگوں میں نور. وجعل فی قبری نور، عباد قبروں میں نور. تو یہ ہے ہدایت. اگر یہ ایمان سیکھ لیا آپ نے اور ایمان کے تقاضے پہ عمل کیا، نور ہی نور ہے، نور علی نور ہے وہ، اور دین پر استقامت ملے گی. نمبر 2. نمبر 3، اولئک مفلحون. اللہ تعالیٰ جس میدان میں جائیں گے اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. جو کام شروع کریں گے اللہ کی مدد آئے گی. فلاح ہے، اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یعنی دنیا کی تنگیوں سے اور قبر کی سختی سے اور قبر کے فتنے سے اور آخرت کی ہولناکی سے بچائے گا اگر یہ ایمان سیکھ لیا. لیکن اگر نہیں دین سیکھا اور ایمان سیکھا تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. لیکن اگر زبان سے ایمان کا اظہار ہے، دل میں کفر ہے، زبان سے توحید ہے اور اندر میں شرک ہے، زبان سے مسلمانوں کے سامنے اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، کافروں کے کیمپ میں جا کر ایمان والوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ قرآن جس قدر پڑھتے جائیں گے ویسے ہی بیماری بڑھتی جائے گی. اس کی مثال ہے، ایک آدمی کا شوگر جو ہے 500 ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ شفا دے ہم سب کو، اور وہ 500 شوگر ہے اور وہ خوب جو ہے وہ حیدرآباد کی وہ کیا چائے پی رہا ہے اور شکر ملا کر کے، تو کیا بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو پہلے سے جو گندگی ہے نا، جس قدر قرآن پڑھتے جائیں گے ویسے ہی ان کی گندگی میں اللہ اضافہ کرے گا، کفر میں اضافہ کرے گا. اگر یہ چیزیں زبان اور دل ایک نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، دشمنوں سے نفرت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ ہے اللہ اس کو کبھی پاک کرے گا ہی نہیں. زمزم کا پانی سب سے زیادہ پاک ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ لوگ. پانی میں سب سے پاک اور پوتر پانی زمزم کا پانی ہے. خیر ماء علی وجہ الارض طعام وطعم، کھانے والے کے لیے غذا بھی ہے اور بیمار کے لیے، اور شفاء وسقم، بیمار کے لیے شفا بھی ہے. زمزم کا پانی پینے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہے. لیکن منافق ان سے بھی زیادہ ناپاک ہے. یہ بتا رہا ہوں، اگر مشرک کی نجاست اگر مان لیا 60 ہے تو منافق کی نجاست 100 ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام کافروں کا انجام جہنم ہے، لیکن منافقوں کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو لہذا قرآن جس طرح پڑھا جائے گا ان کے نفاق میں اضافہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. منافق بظاہر زبان کا میٹھا ہوگا اور جسم کے اعتبار سے کبھی کبھی ان کے چمڑے جو ہیں بہت نرم و نازک ہوتے ہیں. خوشبو ایک نمبر استعمال کرے گا، کپڑے بڑے اچھے استعمال کریں گے،
لیکن دل میں دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ دیکھیں گے تو ان کے جسموں کو بڑے خوبصورت لگیں گے، بڑے اچھے۔ جیسے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ ترمذی کے اندر روایت عبداللہ بن مبارک اس روایت کو اس روایت کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ یہ روایت حدیث جو قابل حجت ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ بہت سے علماء اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حسن درجے تک ہے۔ یکون فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین، اللہ اکبر۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا لباس اوڑھ کر، دین کا حلیہ بنا کر، دینی شکل و صورت بنا کر دنیا کمائیں گے۔ ارے دنیا کمانا تو بہت اچھی چیز ہے، انسان ایمان کے ساتھ اگر بیوی بچوں کو کھلاتا بھی ہے اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک درہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک درہم جو مسکین کو دو، سب پہ ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب ہے کہ بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ لیکن یہ منافق یختلون الدنیا بالدین، جو دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، ان کا مقصد صرف دنیا طلبی ہے۔ نمبر ایک، وَيَلْبَسُونَ لِبَاسَ وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الظَّانِ مِنَ اللِّيلِ، یہ ہے بھیڑ کے جو کپڑے، بھیڑ کا جو روئیں جو ہوتے ہیں، ان کے جو بال ہوتے ہیں کتنے نرم نازک ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے پہنیں گے، نرم نازک کپڑے پہنیں گے۔ دو ہو گیا۔ نمبر تین، السنۃ احلی من العسل، زبانیں بہت اچھی ہوں گی منافق کی، یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جسم تو بڑا خوبصورت لگے گا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، لیکن اگر وہ بات کرے تو آپ چاہیں گے کہ بات کرتا ہی رہے، کرتا ہے، زبان میں بڑی مٹھاس ہوگی۔ اب دیکھیے کسی قادری کو جو کسی زمانے میں قادری تھا لیکن پادری بن گیا، انگلش بولتا ہے تو لگتا ہے کہ انگریز، عربی بولتا ہے تو لگتا ہے کہ عرب، اور اردو بولتا ہے تو لگتا ہے وقت کا شیخ الاسلام لوگوں نے بنا دیا اس کو، جبکہ وہ شیخ الشیاطین ہے، شیاطین الانس والجن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کو کہتا ہے، ہم یہود و نصارہ کو کافر نہ کہیں، ابھی جو کافروں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا ہو۔ تو اس لیے کہا کہ منافق کی زبان عام طور سے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہر منافق کی نہیں، جو منافقوں کا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی زبانیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، وہ آنسو بھی بہائے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ ان اخوف ما خاف على امتی کل منافق علیم اللسان، میں ڈرتا ہوں اپنی امت پر ہر اس منافق سے جو زبان کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا، علیم اللسان کا۔ شیخ صاحب عالم اللسان بھی کہہ سکتے تھے، علیم کا مطلب کس کو کہتے ہیں؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ علم ہے اس کے پاس، زبان کی نزاکتیں، اس کے جملے اور اس کے نرم و نازک انداز، زبان کی مٹھاس، یعنی زبان و بیان کا ماہر ہوگا۔ یہ بڑے بڑے چینلوں پر گمراہ کرنے والے، انٹرنیٹ پر گمراہ کرنے والے، موبائل کے اوپر گمراہ کرنے والے، جو زبان و بیان کی مٹھاس کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، لیکن حق نہیں پیش کرتے، کفر کو قوت بخشتے ہیں، کافروں کے کیمپ میں جاتے ہیں، دشمنوں کے کیمپ میں جاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں، محبت نہیں بانٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہچان یہ زبان بہت اچھی ہوتی ہے، دل میں مکر ہے۔ اور عام طور سے اس امت میں جو بڑے بڑے منافق آئے، یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا، قرات کا، قرآن کی تفسیر نہیں، تفسیر کا علم اللہ منافقوں کو نہیں دیتا، یہ یاد رکھیے گا۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ سمجھ سے ان کو محروم رکھتا ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق لوگ علم نہیں رکھتے، اللہ ان کو صحیح علم عطا فرماتا نہیں۔ ولکن المنافقین لا یفقہون، منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ دین کا فہم نہیں عطا کرتا۔ کہا نا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تھوڑا آپ میرا کوپریٹ کرو، یعنی آپ میں جب پڑھوں تو اس کو آپ مکمل کیجئے۔ منافق لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، اپنے انجام سے غافل ہیں اور علم نہیں رکھتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبانیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو ایسا لگے گا گویا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ اور میں ایسا مشاہدہ کر چکا ہوں، میں نے اپنے بعض بیانات میں بھی بولا ہے کہ قاری عبدالباسط کو سب سے بڑا لوگ قاری سمجھتے تھے، لیکن میں نے بعض رافضیوں کی قرأت سنی، شیخ صاحب میں نے زندگی میں ایسی قرأت کبھی سنی نہیں اب تک۔ صحابہ کو کافر کہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل پر خیانت کا الزام لگانے والے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو منافق کو اللہ زبان کی مٹھاس بھی دیتا ہے. دلیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے بڑے بڑے منافق، اکثر منافق سب نہیں، اکثر منافق قاری ہوں گے. کیا ہوں گے وہ؟ قاری. آخر عبد الرحمن بن ملجم، اس میں بھی تو نفاق تھا نا، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور اتنا بڑا قاری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسیح نبی کے بغل میں گھر بنایا تھا تاکہ جلدی آ کر کے مدینہ کے بچوں کو اور لوگوں کو قرآن سکھلائے. اور جب معلم کی ضرورت تھی، قاری کی ضرورت تھی، تو عراق میں بھیجا، وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ میں نے اپنے اوپر ترجیح دیا ہے، میں اپنی ضرورت روک کر کے بھیج رہا ہوں، اس کی عزت کرنا. لیکن قرآن کا قاری تو تھا، لیکن صحابہ کے کیمپ سے دور تھا، صحابہ سے علم حاصل نہیں کیا، دین نہیں سیکھا اس نے. لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب پلاننگ ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے خلاف، تو وہ خوارج کی جماعت میں شامل ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد آ رہے تھے تو اس نے حضرت علی کو کیا کیا؟ شہید کیا. اور اتنا بڑا عبادت گزار، یوں ہی نہیں تھا، وہ عبادت بھی تھی، اللہ نے سمجھ سے محروم کر دیا تھا. عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب اس کو قصاص میں بدلے میں قتل کرنے کا جب آرڈر جاری ہوا تو اس نے کہا میری گردن کو مت مارو، گردن بعد میں مارو، پہلے انگلی کے پوروں کو کاٹو. اقطع طرفا طرفا، مقطع مقطع، شویا شویا، اس کو کاٹو، اس کو کاٹو، اس کو کاٹو، تاکہ اتنی دیر تک، پھر میرے پاؤں کو کاٹو نیچے سے، بعد میں گردن کاٹنا، تاکہ اتنی دیر تک میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہوں. واللہ العظیم بڑے بڑے ریاض کے جو سپریم علماء جن کو کہتے ہیں سپر علماء، ان علماء کی مجلس میں الحمدللہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں پہ یہ باتیں چلی ہیں بالسمت. تو منافقین اکثر جو ہوتے ہیں قرآن کے قاری بھی ہوتے ہیں، زبان کے میٹھے ہوتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن اندر سے اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں. سوکھی لکڑی کو دیکھا ہے؟ سوکھی لکڑی کو اگر ٹیک لگا دیں تو سوکھی لکڑی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ایسے مار دو تو گر جائے گا. اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفاق سے جب نکلیں گے نہیں تو پاک کیسے اللہ کرے گا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے انہی منافقوں سے متعلق فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں میں ہمارا شمار ہو گیا تو ہمیں مسلمانوں کے سارے حقوق حاصل ہوں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دینے والا ہے، یعنی اللہ ان کے دھوکے کا جواب دینے والا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی رسوائی کو ظاہر کر دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ ان کے عیب کا پردہ فاش کر دے گا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی، منافق ڈرتے تھے کہ اگر ان کے دل میں جو نفاق ہے اللہ قرآن کی صورتوں کے ذریعے ہماری کمزوریوں کو، ہمارے کفر کو، ہمارے عیب کو اللہ ظاہر نہ کر دے. اللہ اکبر. یہ منافق لوگ ہیں جو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ عقیدے کا نفاق ہے. جو جس کے اندر ایمان کی قوت ہوگی وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھے گا. جو مومن ہوگا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم جی خاشعون، عاجزین انکساری سے نماز پڑھے گا، ڈر کے نماز پڑھے گا. ہو سکتا ہے کبھی بے توجہی ہو جائے، کبھی غفلت ہو جائے، لیکن عادت نہیں ہو سکتی ہے کہ مومن کی ہمیشہ غفلت میں رہے. مومن ہمیشہ غفلت میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے، ایک آخرت پر یقین ہے، جنت و جہنم پر ایمان ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈر کر کے نماز پڑھے گا. اور منافق لوگوں سے ڈر کے نماز پڑھے گا. مومن اللہ سے ڈر کے نماز پڑھے گا اور منافق لوگوں سے ڈر کے نماز پڑھے گا. اس لیے لگا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ. نمبر 3 یراؤون الناس، ریاکاری یہ منافق کی بڑی صفت ہے. ریاکار جو ہوتا ہے منافق، جو عقیدے کا جس کا نفاق ہے، 1 نمبر اس کے عمل کی بنیاد ریاکاری پر ہے. اچھا مومن سے بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، مومن سے بھی ریاکاری، لیکن مومن کی ریاکاری میں اور منافق کی ریاکاری میں کیا ڈیفرنس ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مومن جو ہوگا عمل اللہ کے لیے شروع کرے گا،
لیکن دل میں خیال آ گیا کہ فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، بعد میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ سب لوگ میرے بات ساتھ ہیں نا؟ ہاں، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا ایمان ہی ریاکاری پر ہوتا ہے، اس کا فاؤنڈیشن ہی ریاکاری پر ہوتا ہے۔ واضح؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون، یہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ان منافقوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ ظہر گیا ظہرانے میں، دوپہر کے کھانے میں، عصر گیا عصرانے میں، ناشتہ، اور مغرب میں تھا نہیں، گھوم ٹہلنے چلے گیا، اور عشاء میں سلیپنگ، سو گیا، اور فجر میں اٹھا نہیں۔ یعنی منافق سستی کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا۔ اگر یہ علامت کسی میں پائی جاتی ہے، سمجھیے کہ اس میں نفاق کا وائرس آ چکا ہے، 99% سا وائرس آ چکا ہے۔ اگر کوئی کبھی نماز پڑھتا ہو کبھی چھوڑتا ہو، یہ وائرس آ چکا ہے، کیڑا آ چکا ہے، یاد رکھیے آپ۔ اور یراؤن، جو ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں، یہ منافق کی علامت اللہ نے بتائی ہے۔ اور اسی طرح ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، المومن بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور منافق بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، دونوں۔ لیکن فرق کیا ہے مومن کے بارے میں؟ والذاکرین اللہ کثیرا، فرق رکھیے، والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اسپیشل فورس میں ہے، فورس سورس کورس۔ یا آپ شریعت کے کورس پہ چلو گے فورس ہوگا، آپ شریعت کے کورس پر اگر آپ چلیں گے، دین اور ایمان سیکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے مکمل سورس پیدا ہو جائے گا، اور اسی ایمانی قوت کے اوپر، فورس کی بنیاد پر آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن وہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ مومن زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیسے؟ بہت زیادہ یاد کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ابن عباس اور مجاہد کی تفسیر ہے، ذرا اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کسی بڑے مقرر اور خطیب سے تقریر نہیں سن رہے، چھوٹے طالب علم میں سن رہے ہیں۔ ایک ایک بات میں دلیلیں ہیں، ایک ایک بات پوائنٹ میں الحمدللہ دلیلیں ہیں۔ کیسے؟ ابن عباس اور مجاہد کی تفسیر یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ حتی یذکر اللہ قاعدا وقائما، کھڑے ہو تبھی اللہ کو یاد کریں، اللہ اکبر، بیٹھے ہو تو بھی اللہ کو یاد کریں، اور مستجن، بستر پر سوئے ہو تو بھی اللہ کو یاد کریں، یہ ہے صفت۔ اور امام ابن عباس فرماتے ہیں نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اذکار سمجھ رہے ہیں نا، دعائیں۔ ابھی ہمارے بھائی قمر صاحب اسی موضوع پہ سوال کر رہے تھے، جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے، کہ صبح شام کے اذکار کو کب پڑھا جائے۔ تو صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سوتے وقت کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ ذاکرین کی علامت ہے، مومنین کی علامت ہے۔ اور منافق کی کیا ہے؟ وہ بھی کرے گا اللہ کو یاد، مومن پڑھے گا الحمدللہ سمجھ کے، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، منافق سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی ایسے ہی جیسے تیسے پڑھ، یوں ہی پڑھ لیا بے توجہی کے ساتھ۔ تو اس لیے کہا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور انہی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، دعا کیجئے گھڑی کی سوئی کو اللہ تعالیٰ جو ہے روکے گا تو نہیں، لیکن وقت میں برکت دے کہ میں وقت پہ ختم کر سکوں۔ انہی علامتوں میں سے جو عقیدے کا نفاق، اس کی قسمیں ہم بعد میں بتائیں گے، کہ میرے پاس کتاب ہے، ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، داڑھی کا مذاق، لنگی پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہے تو کہیں گے کہ دیکھو کہ یہ جو ہے کپڑا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کپڑا ٹکنے سے اوپر اگر پہن لیا زیادہ تو اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض عورتوں میں پردے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کو ایک پیٹو کہتے ہیں، یہ اسی کام کے بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ علماء کو حقیر سمجھنا، ایمان والوں کو حقیر سمجھنا، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے مکمل نکل جاتا ہے۔ ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل نکل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 67 سے پہلے والی آیت، میں سمجھتا ہوں 65 66 67 65 66 یہ آیت، جس میں اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں
کچھ منافقین بھی چلے گئے. عوف بن مالک کی جو حدیث ہے، تو ان میں سے بعض منافقین جمع ہو کر صحابہ کا مذاق اڑانے لگے، اور بعض نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کا مقابلہ عرب سے ہوگا، یہ تو رومی لوگ ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے، نام و نشان مٹا دیا جائے گا. تو ان منافقین نے اپنی میٹنگ میں یہ بات کہی اور اللہ نے وحی پہنچائی. غور سے سنو. ما لقرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبننا عند اللقاء. قال عوف بن مالك ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الى رسول الله وقد سبقه الوحي الى اخر الحديث. یہ حدیث امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کی کہ غزوہ تبوک میں جو سخت گرمی کے زمانے میں ہوا تھا، مسلمانوں کے پھل پک چکے تھے اور رومیوں کی پوری سلطنت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہی تھی کہ ختم کر دیا جائے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن کے لیے کہا کہ ان سے مقابلہ کریں گے، ان کو روکیں گے. تو اس موقع پر انہوں نے، منافقوں کی جماعت نے کہا کہ یہ قرآن کے بڑے بڑے قاری جو علماء ہیں یہ پیٹو ہیں. کیا ہیں؟ یہ صرف کھانے میں ماہر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جو جیسا ہوتا ہے اس کو سب آدمی ویسے ہی نظر آتا ہے. اندھا کو سب آدمی اندھا ہی نظر آتا ہے. جو حرام خور ہے اس کو سب آدمی حرام خوری نظر آتا ہے. جب تک حرام نہ کھلاؤ اس کے پیٹ کا پانی نہیں پچتا. گندا آدمی کو گندے ہی میں سکون ملتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں کہ ما لقرائنا هؤلاء ارغب بطونا، یہ پیٹو ہیں، زبان کے اعتبار سے جھوٹے ہیں، جبکہ وہ خود پیٹو تھے، وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں. ان المنافقین لکاذبون کا. اور میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ پست ہمت ہے، بزدل ہے. یہ تین جملہ کہا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی گئے، لیکن وحی آ چکی تھی اور اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. اللہ اکبر. 65 اور 66 نمبر کی آیت ہے. جب ان سے آپ سوال کریں گے کہ تم نے صحابہ کو پیٹو کیوں کہا، ان کو بزدل کیوں کہا، ان کو جھوٹا کیوں کہا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مذاق کے طور پہ کہا ہے، دل لگی کے طور پر کہا ہے. تو بہت ساری باتیں انسان زبان سے مذاق کے لیے بولتا ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے. وہ ویل لمن حدث بالکذب لیضحک بہ الناس ویل لہ. اللہ اکبر. جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. کتنی بار فرمایا آپ نے؟ 3 بار. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعتذروا، اللہ نے آیت نازل کی، عذر اور بہانے مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. ایمان کے بعد کیا ہو گئے؟ تم کافر ہو گئے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو اگر ہم نے معاف کر دیا دوسری جماعت کو سخت عذاب دیں گے. اس میں ارادہ ہے، اس میں اشارہ ہے. ودیعہ بن ثابت اور ایک اور منافق کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور انہوں نے توبہ بھی کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کے دل میں سچائی ہوگی ہم اسے ہدایت دے دیں گے، اور جس کے دل میں سچائی نہیں ہوگی ہم اس کو، وہ مجرم لوگ ہیں، اس کو عذاب دیں گے. چنانچہ وہ منافق جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا انہوں نے توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. چنانچہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے اور دعا کی کہ اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، تو مجھے شہادت کی موت دے، میری لاش کا پتہ بھی نہ چلے. یمامہ کی جنگ میں صحابی شہید ہو گئے جو پہلے نفاق تھا، اس کلمے کی وجہ سے کفر میں داخل ہو گئے تھے. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور کسی کو ان کی لاشیں نہیں ملی. اللہ اکبر. بالکل صحیح روایت، اتھینٹک روایت. کتنی خطرناک باتیں. عام بول چال میں بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں، دین کا، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں، ملا کی اعضاء اور مجاہد کی اعضاء. تو اس لیے جس کے اندر بھی یہ بیماری ہے تو یہ کہا جائے گا وہ منافق تو نہیں، لیکن منافقوں کی بیماریاں ہیں. یہ ڈر ہے کہ وہ منافقوں کی باؤنڈری میں چلا جائے گا، یعنی ایمان کی باؤنڈری سے منافقوں کی سرحد میں داخل ہو جائے گا. بچنا ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق لوگ، منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں. جو جیسا ایمان والا ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے
اور کافروں کے ساتھ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، قیامت میں بھی اللہ ان کو ایک ہی ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے کوآپریٹر ہیں، معاون ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ بری باتوں کا حکم دیں گے، وہ کہیں گے شرک کرنے کا، بدعت کرنے کا، حرام کاری کا، زنا کا، فحاشی کا، عریانیت کا۔ یہ دیکھو ویب سائٹ پر کیسی گندگی ہے، موبائل پر کیسی گندگی ہے، فیس بک پر کیسی گندگی ہے، واٹس ایپ پر کیسی گندگی ہے۔ یہ ان کی مثال ہے منافق کی۔ آپ نے دیکھا ہے بھنگن کو جو پیخانہ صاف کرتا ہے، یا جو عورتیں پیخانہ صاف کرتی ہیں، ہمارے شیخ عبد الرزاق البدر نے فرمایا حفظہ اللہ، ان کے درس میں بیٹھا، کہا کہ جو آدمی گندا ہوتا ہے جب تک کہ وہ گندی سانس نہ لے اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ جادوگر چونکہ اس کی سانس گندی ہوتی ہے، بہت بدترین ہوتا ہے، شیطان اس کے رگوں میں سرایت کرتا ہے، گندا کام کرتا ہے، جب تک دوسروں پہ جادو نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، نفاق کا کیڑا کاٹتا رہتا ہے اس کو۔ اس لیے کہا کہ منافق شرک کا حکم دیں گے، بدعت کا حکم دیں گے، ظلم کا حکم دیں گے، معصیت کا حکم دیں گے، برائی کا حکم دیں گے، زناکاری فحاشی کے راستے کو دور کریں گے اور اچھی باتوں سے منع کریں گے۔ مسجد میں آنا نہیں چاہیں گے، مسجد میں آنے پر لوگوں کو تکلیف ہوگی، توحید کا حکم نہیں دیں گے، سنت کا حکم نہیں دیں گے، حق بات کی اشاعت نہیں کریں گے، بلکہ اچھی باتوں سے روکیں گے۔ اگر کوئی پاجامہ اوپر پہن لیا نہیں، نیچے کرو، ابھی چل داڑھی رکھ لیا نا، یہ داڑھی رکھنے کی چیز، ابھی داڑھی کا جوش آ گیا، بڑا دیندار بنتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اصل انٹرنیشنل منافق کیا ہے؟ اوریجنل انٹرنیشنل منافق کی علامت ہے کہ وہ خیر سے روکے گا اور برائی کو پھیلائے گا، ہے گا نمبر ایک۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ہاتھ کو روکے گا، خرچ نہیں کرے گا، اللہ اس کے دل پہ سختی ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ فنکشن ہال میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، کروڑوں کے کیا ہوتے ہیں، یعنی پٹاخے بازیاں ہوتی ہیں، لیکن مسجد میں اگر ایک پنکھا دینا ہو تو اس کی نانی مرتی ہے، جیسے کہا جاتا عمل۔ علماء کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہے گا، خیر کے کام میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا یعنی بخالت اور کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ تو منافق مالوں کو خرچ نہیں کرے گا۔ یہ سب جتنی علامتیں بتائی گئیں انٹرنیشنل منافق کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے، اور اسی طرح نسوا اللہ، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، آخرت پر یقین نہیں ہوگا اسے۔ تو یہ اب تک نفاق کی تعریف اور منافق کی جو علامتیں بتائی گئیں قرآن اور بعض احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 15 منٹ میں ہی بات مکمل کرنا ہے، آپ لوگوں کو تعاون کرنا پڑے گا۔ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، یا منافق کی 2 قسمیں، عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق۔ غور سے سنیے، منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقیدے کا منافق، عقیدے کے اعتبار سے منافق، اور دوسرا عمل کے اعتبار سے منافق۔ عقیدے کے اعتبار، عقیدے کا نفاق کیا ہے؟ وہی تعریف جو پہلے کی گئی، اظہار الاسلام و ابطان الکفر، زبان سے اسلام اسلام اسلام، ہم مسلمانوں کے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور دل میں کافروں کی محبت ہو۔ اور یہ آج کل لیڈروں پہ صادق آتی ہے، حدیث ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں ایسے ائمہ اور لیڈران آئیں گے، ینطقون بالحکمت علی منابر، ممبر و محراب پر، منچ پر بڑی حکمت کی باتیں کریں گے، اتنی قیمتی باتیں ہوں گی کہ تب یہ چاہے کہ سنتے ہی سنتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن فَإِذَا نَزَلُوا اُخْتِلَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن جب ممبر سے نیچے اتریں گے اللہ اس علم و حکمت سے انہیں محروم کر دے گا۔ وَقُلُوبُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفِ، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی حدیث سننا ہے، اور بھی سنیے، سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ شَرٌّ مِّنَ الْمَجُوسِ، ساری حدیثیں صحیح ہے، ایک بھی حدیث میں ضعیف اب تک نہیں پیش کیا الحمدللہ الا ماشاء اللہ۔ کہا کہ تم پر ایسے لیڈران آئیں گے، ایسے حکمراں ہوں گے وہ مسلمان جو مجوسیوں سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ مجوسی لوگ آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں اور اندھیرے کی بھی پرستش کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف ہوں گے، مجوسیوں سے بھی بدتر ہوں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے اسلام کا اظہار کرنا اور ایمان کو چھپانا، نمبر 1۔ نمبر 2، عقیدے کے نفاق کی 6 علامتیں ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل کے اندر نفاق ہے عقیدے کا، ایمان کو
ظاہر کرتا ہے، کفر کو چھپاتا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پلانی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا؟ کیا نہیں جانتے کہ اس مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے ہوا ہے؟ غزوہ احد میں 300 کے قریب مسلمانوں کی جماعت سے بھاگنے والے کون تھے؟ غزوہ تبوک میں آپ کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے کون تھے؟ بولو. اور مکہ والوں سے دوستی کرنے والے، یہودیوں سے دوستی کرنے والے کون تھے؟ منافقین تھے. اور اسی طریقے سے جو 7ویں صدی ہجری میں جو بغداد میں جو بہت بڑا انقلاب آیا اور وہاں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، چنگیز اور ہلاکو خان کو مسلمانوں کے کیمپ میں داخل کرنے والا اور پوری حکومت کے خلاف تدبیر کرنے والا، مکر و فریب کرنے والا، وہ کون تھے؟ وہ منافق لوگ تھے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہندوستان کے اندر 18ویں صدی ہجری کے اندر، نہیں 18ویں صدی عیسوی کے اندر سیرت سید احمد بریلوی اور سیرت اسماعیل، جس کو شہیدان کہتے ہیں تفاولاً، سید احمد بریلوی اور سید احمد اسماعیل، انہوں نے ایک تحریک برپا کی تھی کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے. انہوں نے سکھوں سے جنگیں بھی لڑی اور قربانیاں بھی دی، لیکن وہ چمن ہی لٹ گیا جس میں باہر آنے کو تھی. پشاور کے پٹھانوں نے اور منافقین نے غداری کی اور ان پکے ایمان والوں کو شہید کرایا اور کافروں سے مل گئے. دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہر دور ہر زمانے میں. اس لیے حضرت حذیفہ نے سنا ایک آدمی کو دعا کرے، اللہ منافقوں کو تباہ کر، منافقوں کو تباہ کر. کہہ رہے یہ چیزیں دعا کرو گے تو رہے گا کون؟ سارے بازار ویران ہو جائیں گے. میں نے پڑھا ابن قیم کی کتاب میں مدارج السالکین میں، کہا کہ بازاروں میں لوگ نظر نہیں آئیں گے، سناٹا ہو جائے گا، روڈوں اور سڑکوں پہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. کسی میں عقیدے کا نفاق، کسی میں عمل کا نفاق ہوگا، بچے گا کون؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کی 6 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ تکذیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہو، آپ کی باتوں کو رسول نہیں مانتا ہو، دل سے نہیں مانتا ہو، زبان سے مانتا ہو، دل سے نہیں مانتا ہو، زبان سے مانتا ہو. نمبر 1 تکذیب ما جاء به الرسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس کو بھی نہیں مانتا ہو، زبان سے مانتا ہو، دل سے نہیں مانتا ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں مثال دینے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 بغض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہو، جبکہ مومن کی علامت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحابہ کرام کہتے ہیں سخت پیاس ہوتی تھی. مثال ایک آدمی پیاس سے جاں بلب ہے تو اس پیاس میں جو پانی کی جو ضرورت ہے اللہ کے اس سے زیادہ صحابہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ کے دین سے نفرت ہو، رسول اللہ کی سنت سے نفرت ہو، بغض ہو. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی پستی کو پسند کرتا ہو. یعنی مسلمانوں کو جب شکست ہو اور کافروں کو فتح ہو، مسلمانوں کو جب تکلیف ہو اور کافروں کو فائدہ ہو تو منافق کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا، یہ ملا لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. یعنی دین اسلام کی پستی کو ناپسند کرنا، یہ پسند کرنا کہ دین مٹ جائے اور کافروں کا دین آ جائے. جیسے بعض لوگ ہم سے ملے، کہا کہ مسلمانوں میں جاتا ہوں تو بڑی نفرت ہوتی ہے اور غیر مسلموں میں جاتا ہوں تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کا رکھ رکھاؤ ہمیں بہت پسند ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ پکے منافق کی علامت ہے، نعوذ باللہ. اور ایسے لوگ جو منافقوں کے مسلمانوں کے مجمع میں نہ رہنا ہی چاہتے ہوں، گھر بنائیں گے کافروں کے علاقے میں تاکہ ان کی طرف پوری عیاشی کا موقع ملے گا. یہ منافق کی پکے منافق کی علامت ہے. من بنا فی بلاد العاجم، ابن عمر کا فتویٰ ہے، من بنا فی بلاد العاجم صنع نیروز و مہرجانم حشر معهم یوم القیامہ. جو مشرکوں اور کافروں کے علاقے میں گھر بنائے، ان کے ملک میں، ان کے علاقوں میں گھر بنائے، مسلمانوں سے بھاگے، ونور ان کے جشن کو اپنائے، ان کے کلچر کو اپنائے، ان کی ثقافت کو اپنائے، ایسے لوگ بھی انہی کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے دین کی پستی کو اور دین کے زوال کو پسند کرنا. نمبر 6 الکراہیۃ الانتصار دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسلام کے عروج کو، اسلام کی سربلندی کو ناپسند کرے، کبھی نہ چاہے کہ اسلام اونچا ہو، دعوت پھیلے، توحید پھیلے، مسجدیں بنے، علماء آئیں، اس کو دل میں بغض ہو، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہو، تو اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ تقریباً اس بیماری سے میں امید کرتا ہوں
کہ آپ جیسے لوگ دور ہوں گے، لیکن یہ جتنی علامتیں بتائی گئیں یہ پکے منافق کی علامت ہے، جس کے بارے میں کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، منافقوں اور کافروں کو اللہ جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا، لیکن منافق سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے عام کافروں کے مقابلے میں، نعوذ باللہ، اور سب سے سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، اور کبھی جنت سے کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن عقیدے کا نفاق یہ ہے اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ جس کے اندر منافقوں کی کوئی نشانی پائی جائے، منافقوں کی ایمان ہے، اسلام ہے، محبت ہے، لیکن جس کے اندر منافقوں کے نفاق کا وائرس داخل ہو جائے، جیسے وعدہ خلافی کر لیا، امانت میں خیانت کر لیا، بہت زیادہ جھوٹ بولا، بات پر گالی گلوچ کیا، یہ مومن ہے لیکن اس میں بیماری کس کی ہو گئی؟ اس کے عمل کے اندر نفاق چلا گیا۔ ایمان میں شک نہیں ہے، دین میں شک نہیں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، لیکن بعض عمل میں کافروں کی عادتیں اور کلچر اور ان کی برائیاں آ جائے، یہ کس کو کہیں گے؟ کہ کیا بولیں گے اس کو؟ عملی نفاق۔ کیا بولیں گے؟ عملی نفاق۔ اللہ اکبر۔ جیسے جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، نمازوں سے سستی کاہلی کرنا، جو حدیث آپ کو تو معلوم ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ وہ اس طرح کی اور بے شمار حدیثیں ہیں، اگر یہ ساری علامتیں ایک مومن میں نہیں پائی جا سکتی، کوئی ایک بیماری ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، چاروں بیماری اگر آ گئی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بڑھے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور بات کرے تو کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ وہ جھگڑا کرے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ جس میں یہ چاروں علامت پائی گئیں وہ کان منافقا خالصا، وہ ایک نمبر انٹرنیشنل منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انٹرنیشنل منافق۔ آگے آئیے، عقیدے کے نفاق اور عمل کے نفاق میں کیا فرق ہے؟ جو عقیدے کا نفاق، ایمان کو ظاہر کرنا، دل میں کفر رکھنا، اور عمل کا نفاق یعنی بعض عمل کے اندر منافقوں کی بعض برائیاں پائی جائیں، تو ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے یہ دیکھ لیجئے۔ نمبر ایک، عقیدے کے نفاق میں اگر آ گیا، جس کی اب تک حدیثیں آیتیں پڑھی گئیں، وہ اسلام سے مکمل نکل جائے گا، اور عمل کا جو نفاق ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ مؤمن بایمان ہی، ایمان کی وجہ سے مومن ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، فاسق ہے، اس کو کیا کہیں؟ منافق نہیں کہیں گے۔ منافقوں کی اگر بیماری آ جائے ایمان والوں میں تو اس کے کیا کہیں گے؟ فاسق۔ مؤمن بایمان فاسق بکبیرتی، اپنی گناہ کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے وہ۔ چلیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عقیدے کا نفاق اختلاف السر والعلانیۃ فی الاعتقاد، عقیدے کے اندر ظاہر اور باطن کا اختلاف ہو، یعنی دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان ہو۔ اور عمل کے نفاق کے اندر یہ ہے، والنفاق العملی اختلاف السر والعلانیہ فی العمل، یعنی عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن عمل میں، یعنی عمل کے اندر ظاہر باطن کے اختلاف ہے۔ ظاہر باطن کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے عمل اور کردار سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، لیکن اس کے بعض عمل کے اندر منافق کی بیماری آ جائے۔ یہ تو آپ الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے النفاق الاعتقادی لا يصدر من مؤمن واما النفاق العملی قد يصدر من المؤمن۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو علامتیں منافق کی بتائی گئیں قرآن کے اندر، پہچان جو بتائی گئی، یہ مومن سے، پکے مومن سے نہیں ہو سکتا۔ کہا النفاق الاعتقادی لا يصدر من المؤمن، عقیدے کا جو نفاق ہے مومن سے صادر نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کا نفاق، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ٹھیک ہے نا؟ نمازوں میں کچھ سستی کاہلی کا ہو جانا، یہ علامت مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کمزور ایمان والا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ کمزور ایمان والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین حق کی سچائی پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چند جملے بول کر ختم کرتا ہوں، کیونکہ سوال جواب کے لیے بھی، کہ آخر نفاق سے بچا کیسے جائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی پہلے محاسبہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جو آدمی جتنا مال کماتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا مال کہاں جا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں خرچ ہوا. اس لیے مومن کی علامت یہ ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمل ولا يشر. مومن ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور بخاری نے اس کے باب ذکر کیا، ذرا غور سے سنیں آپ لوگ. قال ابن ابی ملیکہ ادرکت، انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی، لیکن 30 صحابہ کے شاگرد تھے. کتنے صحابہ کے؟ جی سنیں آپ لوگ، 30 صحابہ کے شاگرد. ابن ابی ملیکہ، عبداللہ بن ابی ملیکہ، اللہ بہت بڑے جلیل القدر تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ فلاں فلاں جو 15ویں شعبان کو، ابن زیاد النمیری جو ہے کہتا ہے کہ جو 15ویں شعبان کو قیام کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. ابھی چونکہ 15ویں شعبان قریب ہے نا. عبداللہ بن ابن ملیکہ سے کہا گیا کہ ابن زیاد النمیری بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ کہتا ہے کہ جو 15ویں شعبان کو قیام کرے، عبادت کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ شب قدر کا ثواب ملے گا. کہا لو سمعت بیدی عصا لضربت، اگر میں سن لوں میرے سامنے اگر وہ بات کہے اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو اس ڈنڈے سے اس کا گنڈا اڑا دوں گا. تو یہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 صحابیا، میں نے 30 صحابہ کو سے علم حاصل کیا، کلہم یخاف علی نفسی النفاق، سب کے سب ڈرتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے، جس میں عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہے، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر ہے. یہ صحابہ ڈرتے تھے. عبداللہ بن مسعود یہ ڈرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرف ہے. اس لیے حضرت حسن بصری کا فتویٰ ہے ما خافہ الا مومن وما امینہ الا منافق. جو مومن ہوگا وہ نفاق سے ڈرے گا، اور جو منافق ہوگا اپنی حالت میں مطمئن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایمان بڑھنے کی دعا کرے، نفاق کی بیماری سے بچیں. جیسے یہ دعا کریں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، یہ دعا بہت پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بعض آثار ہے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اور ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں جس میں بندہ نفاق سے بچنے کی دعا کرتا ہے. جیسے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وعملی من الریا، میرے عمل کو ریاکاری سے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے. حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس معنی کی دوسری حدیثیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک من النفاق ومن الشقاق ومن الریا وسوء الاخلاق. دعاؤں کا اہتمام کرے. 2 ہو گیا. نمبر 3، علماء سے علم حاصل کرے. خاص قرآن و سنت کا جتنا علم حاصل کریں گے علماء کی صحبت میں رہیں گے، منافقوں سے دور رہیں گے. نمبر 3. نمبر 4، برے لوگوں کی صحبت سے بچے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہتے رہتے کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوا. نوح علیہ السلام کی بیوی کا انجام، لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام کس کے ساتھ ہوا؟ کافروں کے ساتھ. مرتے ہی اللہ نے کہہ دیا جہنم میں جاؤ. ان کی روح ڈائریکٹ جہنم میں چلی گئی. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی روح، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، مرتے ہی جہنم میں چلی گئی اس کی روح. تو لہذا اگر بچنا ہے تو اپنی سوسائٹی کو دیکھیے، المرء علی دین خلیلہ، اچھی صحبت میں رہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے. نمبر 3. نمبر 4. نمبر 5، اگر ہم نفاق سے بچنا ہے تو ہم صحابہ و سلف کی تاریخ کو پڑھا کریں. صحابہ و سلف کی تاریخ کو پڑھا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں. جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا نا، آخرت پہ یقین نہیں آئے گا نا، ہم نفاقی بیماری سے نکل نہیں سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ نے کہا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اور اللہ نے کہا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ، ڈراؤ قرآن سے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے آخری میں یہ دعا پڑھایا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بی بیننا وبین معاصیک. اے اللہ اپنا ڈر و خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور تیری معصیت کی طرف حائل ہو جائے. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، صبح کی دعا، شام کی دعا، سوتے وقت دعا، چلتے پھرتے کثرت سے، کیونکہ منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت کم. آپ کثرت سے اللہ کو یاد کیجئے. اگر نفاق کی بیماری ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. جیسے شیطانوں کی پوری فوج کسی کا پیچھا کر رہی ہے، پوری فوج جو ہے اس آدمی کو نہیں پکڑتی، اور اچانک بھاگ رہا ہے، سامنے قلعہ آ گیا، قلعے کے گیٹ میں داخل ہو گیا، قلعے کا گیٹ بند ہو گیا، دشمن کی فوج پیچھے بھاگ گئی. اسی طرح سے جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شیطانوں کے فتنے سے، منافقوں کے نفاق سے، مکاروں کی مکاری اور عیاری سے اللہ اسے بچا دے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کی جماعت میں شامل فرمائے، دنیا میں بھی اور
منافق کی جماعت سے نکالے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سچوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی رکھے اور قیامت میں بھی اللہ تعالی ہمیں انبیاء صالحین، انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل فرمائیں. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. بات وہیں پہ آ کے رکی کہ بھائی سراج نے کہا کہ 10 منٹ پہلے ختم کیجئے گا، ابھی 11 منٹ. نہیں سمجھتا، لیکن پچھلا جو آپ لوگوں نے سوال کیا تھا آج سے 2-3 مہینہ پہلے، اور میرا بھی آپ لوگوں نے امتحان لیا کہ ایک بڑے عالم کے سامنے آپ نے ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جو میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو مناسب ہے کہ آپ حضرات اپنے سوال کو بھی اپڈیٹ کریں اور فریش سوال کریں. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیں، ہمارے بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جماعت و جمعیت کے دلوں میں جوڑ اور محبت پیدا کرے، اور اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جمع فرمائے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے جنت کی بازار میں جمع فرمائے. وباللہ التوفیق. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جتنے سوالات ہیں، اگر سوالات لکھے ہوئے ہیں پرچوں پر تو اچھا ہے. اور اللہ نے کہا وقل لعبادی یقولوا التی احسن، اچھے انداز میں بولیے، میٹھے انداز میں. کہ بھائی صاحب جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول بڑی ستاتا تھا، صحابہ کو اذیت دیتا تھا، نبی کی شان کی گستاخی کرتا تھا، تو آپ نے اس کو بہت عزت کے ساتھ نام دیا. ابو حباب کہہ کے کہا. کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب یہ بول رہا ہے؟ تو آپ ان کو نام کے ساتھ پیارے انداز میں. اور کبھی کبھی ہمارے استاذ کہا کرتے ہیں، اصلاح کا طریقہ ہے کہ تقریر سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ جو بات سے نہیں مانتا ہو، تقریر سے نہیں مانتا ہو، اس کو لقمے کی مار مارو. کس کی مار مارو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات نہیں سمجھا آپ لوگ. لقمے کی مار مارو. آپ بہترین حیدرآبادی چائے پلا دو، آپ مندی شریف کھلا دیا مثال کے طور پر، آپ کبھی کسی روٹ پہ لے گئے اس کو ساتھ میں، دوستانہ ماحول میں کیجیے گا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. لیکن یہ مت بولیے گا کہ آپ منافق ہیں، یہ کہنے کا حکم نہیں ہمیں. یہ تو رسول اللہ کو معلوم تھا کون منافق کون من. یہ آپ میں نفاق کی علامت ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اچھا نہیں لگتا. آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا نام بہت اچھا ہے، آپ بہت محترم آدمی ہیں، لیکن یہ برائیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں. ہم بھی گنہگار ہیں، ہم میں بھی ہے، تو بتائیے ان برائیوں کا اگر علاج کر لیا جاتا تو اچھا ہوتا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اثر قبول کرے گا. سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ اسلوب کو ہم بہتر کریں، لاٹھی سے نہ ماریں، پھول سے ماریں. کس سے ماریں؟ پھول سے مارو. چلیے یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہو گیا. اور شیخ صاحب کیا ہوتا ہے نماز کو جانے کے لیے کوئی تیار ہوا اور اچانک نماز کو جانے سے 4-5 منٹ پہلے ایسا کچھ مصروفیت کہ آخری رکعت میں جانے کا نہیں، کبھی تیسری رکعت میں جانے. اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ و سلف کے طریقے پہ چلیے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیجیے. ہمیشہ ابھی وقت آ رہا، ابھی وقت آ رہا ہے. جو کام آنے والا ہے پہلے سے آپ تیاری کر لیجیے، اس کام کو سیٹ کر دیجیے. جیسے آپ کی گاڑی 2 بجے کی ہے یا آپ کی فلائٹ 2 بجے ہے تو اس وقت کام کیوں نہیں آتا؟ تو آپ پہلے سیٹنگ کیجیے. 2 ہو گیا. نمبر 3، آپ وقت سے پہلے وضو کر کے آئیے مسجد میں، ہمیشہ باوضو رہیے. نمبر 3. نمبر 4، آپ ہمیشہ استغفار کیجیے. شیطان اللہ آپ کے لیے ہر معاملے کو آسان کر دے گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو ہمیشہ استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا، اللہ اس کے پرابلم کو دور کر دے گا، ٹینشن فری کر دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اور اللہ بلا شان و گمان ہو جائے. کثرت سے استغفار کیجیے. بس ہو گیا. ہاں اور بھائی، اچھا آپ ہی ہیں، اور کسی کو نہیں؟ اب رکیے. اور کسی نئے آدمی کو کوئی سوال ہے؟ میرے اوپر ہے. ہاں پروگرام کے لیے تو آ رہے، میں نماز کے لیے نہیں آتے. پروگرام کے لیے تو آ رہے، میں نماز کے لیے ریگولر ہی نہیں آتا. اچھا نہیں آتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنا ڈر و خوف پیدا کرے. نمبر 1. نمبر 2، آپ اس بات کو نفاق کی بیماری رکھ دیجیے کہ منافقوں اور 2 نمازیں سب سے مشکل اور بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. اگر ان کو معلوم ہو جائے ان نمازوں میں کیا ثواب ہے تو وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے کہ عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیا تو پوری رات کا ثواب ملے گا. منافق کوئی جماعت سے بچ جائیں گے. نمبر 2، اگر کوئی فجر اور عشاء کی نماز، فجر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہ فوائد اس کو بتائیے. نمبر 4، لوگوں میں رابطہ رکھیے، ایک دوسرے کو جگائیے نماز کے لیے، ابھاریے. میں ایک مسجد میں گیا، میرا روڈ کی مسجد میں، دیکھا مغرب میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے. میں نے کہا تھا ایسا تو کم نظر آتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہو. کہا کہ مغرب میں تھوڑے ہیں، عشاء میں تھوڑے ہیں، سب کاروبار میں. فجر میں باہر تک لوگ رہتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں. ایک ماحول بنائیے.
سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ انشاءاللہ اصلاح ہوگی انشاءاللہ. اور ان کو ہمیشہ پروگرام میں لائیے، اور ان کو ذکر کا اور استغفار کا پابند بنائیے. اس کو کہو کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان بھاگے گا. ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد ابھی ہے ٹائم، ابھی 5 منٹ ہے. اچھا سوال آ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی بول دیا. اللہ کے نبی میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں حاضری لی. فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں، کہا نہیں ہے. کہا کہ یہ نمازی منافقوں پر سب سے مشکل و بھاری ہے. تو اگر آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے، جماعتی نظام بن جائے اور ڈنڈے کی قوت ہو، سوشل بائیکاٹ کرتے ہوں، تو اس صورت میں یہ حدیث ہوگی کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نہ اس کو سلام کیا جائے اور نہ سلام کا جواب دیا. ابھی تو ایسا ہے نہیں. تو کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جو نماز چھوڑنے سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، نہ سلام کیا جاتا تھا نہ سلام کا جواب دیا جاتا. اگر ایسی کمیونٹی بن جائے تو ایسے لوگوں کو نہ سلام کریں، نہ ان کے سلام کا جواب دیں، نہ ان کے شادی بیاہ میں یا ان کے یہ میں شریک ہوں. بائیکاٹ کرنا شروع کریں، لیکن ابھی نہیں کرنا ہے، ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ایسا بعض جگہوں پر لوگوں نے کیا. اس لیے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں فجر کی نماز میں حاضری ہوتی تھی سعودیہ میں. جو فجر میں نہیں آتا تھا اس کا یہ شماغ جو ہے نا جلا دیا جاتا تھا کہ تم اس ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہو. ابھی قریب تک حاضری ہوتی. سنا ابھی 99 میں فارغ ہوا ہوں، اس وقت تک سعودیہ کے بعض علاقوں میں فجر میں حاضری ہو رہی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حاضری رجسٹر جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی امام صاحب کو تیار کیجیے. آپ لوگ جو نہیں آئے ان کے گھروں پہ دستک دیجیے. سرسی میں گیا جب دیکھا ہے فجر میں لوگ نہیں، ہم نے بہت دھتکارا، بہت غصے کا اظہار کیا. ہم کہا آپ لوگ گشت کرو. دوبارہ آئے تو معلوم ہوا مسجد، اتنی لمبی چوڑی مسجد آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ فجر سے پہلے لوگوں کو جگایا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی تھوڑا بیداری لائیے. غیر مسلموں میں تبلیغ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے مسلمانوں میں تبلیغ کریں. جی اچھا بتا رہے تھے کہ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو نفاق کے لیے رکھتا ہے. جی جی منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں نفاق میں نہیں سمجھتا. جی جی یہ خوش فہمی کو نکالنا ہے، یعنی دلوں میں خوش فہمی نا اپنے آپ کو لے کے جی جی ایمان والے، وہ کیسا ہے، کیسا کرنا. خوش فہمی کو نکالنے کے لیے وہی ساری باتیں گزر چکی ہیں. خوش فہمی کو نکالنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ان کو کہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. ایک نمبر 2 ان کو توبہ اور استغفار کا پابند بنائیے. نمبر 3 کہیے کثرت سے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن تفسیر اور حدیث، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. اب اتنی کتابیں، کوئی صحابہ کی سیرت، سور من حیات صحابہ، چند صحابہ کے واقعات ہیں. اب صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابیات کے واقعات پڑھیں، تو انشاءاللہ آٹومیٹک تبدیلی آئے گی. خربوزہ کا رنگ دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے اگر چاندی کو سونے کے ساتھ رکھ دیا جائے، اگر چاندی زیادہ ہے سونا کم ہے، چاندی کیا ہے زیادہ ہے سونا کم ہے، تو سونا خراب ہو جاتا ہے. یہ سونار لوگوں سے سنا ہوں. تو ماحول آپ کا ویسا رہے گا تو ظاہر ویسے ہی بنیں گے. اچھی سوسائٹی بھی اختیار کیجئے تو انشاءاللہ ضرور تھوڑا محنت کیجئے، خود بخود اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا انشاءاللہ. مسلم بننا چاہ رہے، اصلاح اپنی نہیں ترکینا، اصلاح نہیں چاہ رہے. ہر کوئی مسلم بننا چاہ رہا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں. ہاں تو یہ اس لیے کہ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا دل بیمار ہے. ہمارا دل کیا ہے؟ مریض ہے. اپنے دلوں کا علاج کیجیے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی جو دعا ہے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اخیر تک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہم آت نفسی تقواها اللہم نسألک الہدی والتقی. یہ ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی تھی. وہ صحابی کو جو ایمان لائے تھے یہی دعا بتائی، اور میں نے اپنے گلبرگہ کے ساتھیوں کو بتایا. وہ دعا بتایا تو کہا کہ میں نے ایک شخص کو بتایا، اس کی بیوی نے اتنا ٹینشن دیا قریب تھا کہ وہ خودکشی کر لے. یہ صحیح رپورٹ ہے. لیکن اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے خودکشی سے بچا لیا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی. بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں گے؟ اذان کے بعد 5 منٹ وقت دیں گے؟ جی 2 منٹ ہے. ہمارے شہر کریم نگر میں 2 جماعت ہے. ایک جماعت مرکز سے تعلق، دوسری جماعت اس کے خلاف ہے، امیر کی اطاعت نہیں کرتی. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں اختلاف و فتنے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطانوں کو مسلط کر دے گا. ان شیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، حدیث ہے نا. شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. شیطان یاخذ الشاة القاصیہ، بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو
ریوڑ سے الگ ہو گئی، یہاں آ گئی، یا ناحیہ دور چلی گئی. تو جو آدمی جماعت سے الگ زندگی گزارے گا، شیطان اس کے دین کو، ایمان کو، اس کے عقیدے کو کھا لے گا. اس لیے عبداللہ بن مسعود کا قول ہے انما تحبون فی الفرقہ انما تکرہون فی الجماعت خیر مما تحبون فی الفرقہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی تنہائی کی عبادت سے، تنہائی کی نفلی عبادت سے، تنہائی کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ جماعت سے جڑ کے رہو. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. جو لوگوں کے ساتھ میل جل کر کے رہے، ان کی باتوں پر صبر کرے، یہ بہتر اس آدمی سے جو تنہائی کی زندگی اختیار کرے. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء لوگوں کے ساتھ رہے، صحابہ لوگوں کے ساتھ رہے. آپ نہ بدلیں، ان کا اثر قبول نہ کریں، بلکہ آپ اپنا اثر ان پر ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا. اور جو لوگ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو عار اور شرم نہ دلائیں، ان پر فتویٰ بازی نہ کریں، بلکہ ان کے لیے کیا کریں، اور ان کو ماریں. کسی سے ماریں؟ پھول سے ماریں، ڈنڈے سے نہ ماریں. ان کو چائے پلائیں، ان کو دعوت دیں. تحادوا تحابوا، یہ بھی کبھی اس پر عمل کر کے دیکھو. ہدیہ لو دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. فإن الهدية يظهر وحر الصدر، ہدیہ لینے دینے سے دل کے اندر کینہ کپٹ ختم ہوتا ہے. تو جتنے لوگ کبھی عطر کا ہدیہ دے دیا، کبھی گوشت کا ہدیہ دے دیا، اور کبھی مسواک کا ہدیہ دے دیا، ایسے لوگوں کو ہدیہ دیتے رہیے. سمجھ میں بات صحیح ہے یا غلط؟ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ کہ واقعہ بتاؤں گا، اجازت ہے؟ مولانا ثناء اللہ مرسلی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے امام ہیں، امام اہل سنت، مناظر اسلام، فاتح قادیان. سبحان اللہ. میں اس علاقے میں رہا ہوں جہاں انہوں نے خطبہ دیا تھا. کلکتہ میں جب تشریف لائے وہ، تو کلکتہ کے لوگوں نے اتنا ہدیہ دیا کہ گوڈس ٹرین جو ہے، مال ٹرین ہے، اس کا پورا ڈبہ بھر گیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس گئے تو دیکھا ہدیہ ہدایہ تحائف کا انبار لگا ہوا ہے. تو وہ گھبرا گئے کہ کہیں دنیا داری کا اثر تو نہیں ہو گیا. کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. تو اس دور میں لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے تھے، علماء کو ہدیہ تحائف دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ علماء کو مت دو، پہلے ان لوگوں کو دو جو آپ سے کٹے ہوئے ہیں. کبھی چائے کے بہانے، کبھی دعوت کے بہانے، کبھی کسی نہ کسی بہانے ان کو قریب کیجیے کہ مجھ سے قریب ہوئیے. اور سخت زبان استعمال لگے. میں گیا تھا لا الہ الا اللہ انت سبحانک شولہ پور، وہاں پر 2 جماعت میں اختلاف ہے. دوسرے گروپ سے مل رہا ہوں تو وہ لگ رہا ہے دل چیر کے دے دے گا، آپ جہاں لائیے. اور جب ان کو ملا رہا ہوں تو جو اپنے آپ کو سپر سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ہاتھ ایسے کھینچ رہے ہیں اور سارا عیب اس پہ لگا رہے ہیں. اور ایک بڑے عالم کو لے کر کے افتتاح کرا دیا تو سمجھ گئے کہ بس ہم جو ہے بالکل پاک پوتر ہیں. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. بلکہ آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ جو جماعت سے کٹا ہوا ہو آپ سے زیادہ اس میں علم ہو سکتا ہے. جو جماعت سے کٹا ہوا ہو سکتا ہو کہ اس کے اندر دعوت کی اسپرٹ آپ سے زیادہ جو جماعت سے کٹا ہوا ہو سکتا ہو کہ وہ آپ سے بہترین تہجد پڑھتا. لیکن غلط فہمی، بدگمانی کی وجہ سے ایسا ہے. کس وجہ سے ایسا ہے؟ بدگمانی کی وجہ سے. نہیں بات ختم ہونے دی. اور یہ اب ہم وہاں پہ آ رہے ہیں، جزاک اللہ. اور یہ نہ سمجھیے کہ من فارق الجماع قید شبرین یا من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو جماعت سے کٹ گیا یا امیر کی عمارت سے ہٹ گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ حدیث اس پر فٹ نہیں کرنا ہے. یہ اس کے لیے جو خلیفہ ہو، حاکم ہو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا شریف ہو، الامام جنۃ، یہ اس کے اوپر فٹ نہیں کرنا ہے. یہ یا لا اسلام الا بجماع، اسلام بغیر اجتماعیت کے، اور اجتماعیت بغیر امارت کے، اور امارت بغیر سمع و طاعت کے نہیں ہو سکتا. ایک عام طریقہ بیان کیجئے. لیکن اگر کوئی جمعیت میں نہیں آیا تو ہم یہ سمجھے کہ نہیں وہ اسلامی سے نکل گیا، وہ دینی سے نکل گیا. یہ ہمارے لیے استدلال خوارج کا ہے. ہو سکتا ہے کسی اختلاف سے ہٹ گیا ہو، بدگمانی ہوئی ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو قریب کیا جائے. سب کچھ ہے، آپ ان پر فتویٰ نہیں داغیں گے. میں میری بات کو سمجھیے. نہیں، الگ جماعت بنا رہے ہو بدگمانی کی وجہ سے. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے. بدگمانی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی سے تکلیف ہے یا نہیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر جماعت میں جائیں گے، ایک منٹ، تو ہمارا مفاد متاثر ہوگا، ہماری عمارت متاثر ہوگی. اگر ہم جائیں گے تو پھر ہم نے جو اتنا مال بٹورا ہے اور اتنا جو پیسہ کمایا ہے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ سب وجہیں ہو سکتی ہے.
ارے اللہ کے بندے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر محنت کیجئے گا. اگر 10 پہ محنت کیجئے تو ہو سکتا ہے 5 آ جائے، 8 آ جائے. ایسا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی آپ کو. جو منافق ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دجال کے آنے سے پہلے منافقوں کی جماعت الگ ہو جائے گی اور مومنوں کی جماعت. اور جس دن منافق الگ ہو گئے اور مومن الگ ہو گئے ہر جگہ، اس دن یا اس کے کل ہو کر دجال کا انتظار کرو. تو یہ آزمائش تو سب کے ساتھ رہے گی. تو اس کو صبر کیجئے، برداشت کیجئے، کوشش کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے.